بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس، خوش آمدید کمرشل جغرافی کی کلاس میں. اسٹوڈنٹس، آج جو ہم پڑھیں گے ٹاپک وہ ہے صنعتوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ صنعتوں کے لیے موزوں طبعی اور غیر طبعی عوامل کون سے ہوتے ہیں. انڈسٹریز ڈیفینیٹلی جب کسی بھی علاقے میں کوئی صنعت لگائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری عوامل کو مد نظر رکھا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ ہمیں یہاں پر فلاں صنعت لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے. آیا اگر ہم لگاتے بھی ہیں تو وہ سکسیزفل بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. انڈسٹریز آر ویری امپورٹنٹ. کسی بھی ملک میں معاشی ترقی کا انحصار جو ہے وہ انڈسٹریز پر ہوتا ہے. اٹ ورکس لائک دا بیک بون آف دی اکانومی آف اے کنٹری. ٹھیک ہے. اگر ہم ہسٹری میں چلے جائیں، ارلی ہیومن کے بارے میں دیکھیں تو تب کیا ہوتا تھا. ہیومن بینگز جو تھے وہ جو بھی ان کی ضروریات ہوتی تھیں وہ ان سے منسلک کوئی نہ کوئی چھوٹی سی، جیسے اگزامپل دوں گی میں آپ کو، کپڑے کی کھڈی بنا لینا. کپڑے کی ضرورت ہے تو وہ کھڈی بنا لیتے تھے، اور ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بہت مائنر ڈومیسٹک لیول پہ ہوتا تھا. اب کیا ہے، اب کیونکہ اکانومی پاپولیشن کے ساتھ ساتھ اکانومی بڑھ گئی ہے، آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ معیشت بھی بڑھے گی. تو معیشت بڑھے گی کیسے؟ معیشت بڑھے گی انڈسٹریز سے. ٹھیک ہے. صنعتوں کی 4 مین ٹائپس یہاں پر ڈسکرائب ہے آپ کی بک میں: گھریلو صنعتیں، مقامی صنعتیں، چھوٹی صنعتیں اور بڑی صنعتیں. گھریلو اور مقامی صنعتوں کا ڈفرینس یہ ہے، یہ گھریلو صنعت جو ہوتی ہے وہ، جیسے میں نے پہلے بتایا، ارلی ہیومن بینگز کرتے تھے کہ اپنی ضروریات کی اشیاء بنانے کے لیے گھروں کے اندر جو ہے وہ چھوٹی سی ایک کمیونٹی ہے وہ مل کے ایک کھڈی بنا لی، یا اس طرح کر کے چھوٹی سی جگہ پر دستکاریاں جو کرتی ہیں خواتین. ابھی بھی آج کے دور میں بھی خواتین اپنا روزگار چلانے کے لیے بھی یہ کرتی ہیں کہ ہینڈ میڈ بیگز بنا لیے، ہینڈ میڈ جولری بنا لی. یہ گھریلو صنعت میں آئے گا. مقامی صنعت جو ہے، جب آپ اس کو وہاں سے نکال کے آپ اسٹیٹ لیول پہ لے جاؤ گے تو دیٹ وڈ بی مقامی صنعت. ٹھیک ہے. جو آپ بگر پورشن آف پیپل کے لیے، بگر میسز کے لیے بنانا شروع کرو گے. چھوٹی اور بڑی صنعتوں میں فرق یہ ہے، چھوٹی صنعت ہوتی ہے جہاں پر جو کنزمپشن کم ہوتی ہے جن چیزوں کی. بڑی صنعتوں میں آئے گی میجر کنزمپشنز ہوتی ہیں، جیسے اسٹیل ملز ہیں، جیسے شوگر ملز ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ بڑی صنعتیں ہیں. ٹھیک ہے. بیکاز جیسے اگر آپ دیکھیں تو شوگر ہے، لیٹ سپوز، اس کی ڈیمانڈ میں کبھی فرق نہیں آیا، کیونکہ ڈیمانڈ کا بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے. آپ نے کوئی بزنس شروع کرنا ہو تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ فلاں چیز کی دکان بنانا چاہ رہا ہوں، تو مجھے اس کو بنانا بھی چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے. اور آپ کیا سوچ کے بناتے ہیں؟ آپ یہی سوچتے ہیں کہ لوگ خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے. ڈیفینیٹلی آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد انکم ہے، آپ کا مقصد منی ہے. تو جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے تو آپ تب تک جو ہے نا اس میں سکسیزفل نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صنعتی ترقی کے لیے موزوں طبعی اور غیر طبعی عوامل، دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. طبعی عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں، غیر طبعی بھی ہوتے ہیں. وہ کس طرح سے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں. طبعی خد و خال ویری امپورٹنٹ. طبعی خد و خال جیسے ہم پہلے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، میدان، صحرا، دریا، پہاڑ، ریگستان، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ طبعی خد و خال ہیں کسی بھی علاقے کے. ٹھیک ہے. تو طبعی خد و خال کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ لیٹ سپوز اگر آپ کسی بھی علاقے میں اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں، کوئی فیکٹری لگانا چاہ رہے ہیں، آپ نے گنے کی فیکٹری لگانی، شوگر میں لگانی ہے. شوگر میں لگانے کے لیے آپ اس کو پہاڑوں میں نہیں لگا سکتے ہیں، پہلی بات، کیونکہ فیکٹری ایک چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم جو ہے
एरिया सही हो, हमारे पास एरिया पॉसिबल होना चाहिए। हम पहाड़ों के ऊपर जाके इतनी बड़ी सी फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। इसमें और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और भी हर्डल्स आएंगी, उनके बारे में हम आगे देखते हैं कि इसके अलावा और क्या हर्डल्स आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर किसी इलाके की ज़मीन हमवार है और वहाँ सनत की वसत की गुंजाइश मुमकिन है, ठीक है, यही बात जो मैं कह रही हूँ कि गुंजाइश होना ज़रूरी है। लेकिन पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके जो हैं वहाँ पर गुंजाइश होती नहीं है इतनी। आबो हवा बड़ा इफ़ेक्ट होता है आबो हवा का। आबो हवा सूटेबल हो किसी चीज़ के लिए तो आप वही उसको उस सनत को वहाँ पर तभी कायम करेंगे। लेट्स सपोज़ अगर आपको आटा पीसने की चक्की बनानी है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, या पूरी इंडस्ट्री अगर बनानी है, आप गंदम होती है, गंदम से आप वाइट फ्लोर निकालते हैं, आप रेगुलर जो फ्लोर होता है आपका खाने का आटा होता है गंदम का, वो निकालते हैं, उसमें से सूजी भी निकलती है, मैदा भी निकलता है, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। अगर ऐसी किसी चीज़ के लिए, ऐसी किसी प्रोडक्शन के लिए आपने, तो वो ड्राई होना चाहिए क्लाइमेट, आबो हवा। अगर वहाँ पर रतूबत बहुत ज़्यादा है, मतलब नमी रहती है हवा में, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ख़राब कर देगी आटे को, ठीक है। तो आप ऐसे एरिया में आटा पीसने की सनत नहीं लगाएंगे। ऐसे ही आपके लिए जो धागे की सनत है, उसके लिए आपके पास मरतूब किस्म की आबो हवा होनी चाहिए, क्योंकि जब उसकी प्रोडक्शन होती है क्लॉथ की या फाइबर की, तो उसके अंदर वाटर जो है वो इनफ अमाउंट में चाहिए होता है। मोहल्ले वकू किस तरह से असरअंदाज होता है? मोहल्ले वकू किसी भी जगह का जो एग्जैक्ट मुकाम है, ठीक है, उसको मोहल्ले वकू कहते हैं। तो किसी भी सनत के क़याम से कब्ल उस इलाके का मोहल्ले वकू जान लेना बेहद ज़रूरी है। मोहल्ले वकू किस तरह आप अंदाज़ा लगाओ कि उसके आसपास मार्केट्स हैं कि नहीं हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन कैसी है, वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ पर डिमांड क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं आप मोहल्ले वकू से स्टडी करते हैं। ख़ाम माल की दस्तियाबी, रॉ मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा आपके पास, आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि आप इंडस्ट्री लगा कोई इनिशिएट भी कर सकते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को ये जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल लाइक अगर आप चीनी की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, शुगर मिल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? उसके लिए रॉ मटेरियल शुगर केन है, गन्ना है। चीनी कहाँ से आती है? गन्ने से आती है, उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप पास गन्ना ही अवेलेबल नहीं है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप जो है वो सनत लगाएंगे, चीनी की सनत बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने कपड़े की फैक्ट्री बनानी है, तो आप के पास क्या रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन। अगर आप पास कॉटन ही नहीं है, तो आप वहाँ पर कैसे लगा सकते हैं फैक्ट्री? तो आप ये ज़रूर देखते हैं कि और यूजुअली उस इलाके में सनत, कोई भी सनत कायम की जाती है जहाँ पर ख़ाम माल ईज़िली अवेलेबल हो, ठीक है। उसके बाद तवानाई के ज़राए हैं। तवानाई ईंधन जिससे वो एनर्जी मिलती है, जैसे बिजली चाहिए होती है। बाज़ इस तरह की मिल्स होती हैं जहाँ पर हमें कोल चाहिए, कोयला चाहिए, स्टील मिल्स में इस्तेमाल होता है जैसे, ठीक है। तो तवानाई के ज़राए मौजूद होना ज़रूरी है। अगर किसी इलाके में बिजली ही नहीं है, तो आप कैसे वहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि आप वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगा लेंगे, क्योंकि आपको पता है बिजली के बगैर तो काम नहीं होगा, या कोल की जैसे मैंने बात की, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। जो मिल्स हैं, क्लॉथ मिल्स हैं, इधर पिंडी भटियां साइड पे एक क्रिसेंट मिल है, वहाँ पर क्या है, वो क्लॉथिंग की है, जीन्स की फैक्ट्री आप कह सकते हैं। वो सिर्फ जीन्स फैब्रिक बनाते हैं, जीन फैब्रिक बनाते हैं। अब क्या है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वो बड़ी दूर दराज हट के है, थोड़ी सी एरिया से, मेन एरिया से, गांव हैं आसपास, और वहाँ पर वो फैक्ट्री भी उन इतने सारे देहाती इलाकों के बीच में है। वहाँ पर क्यों है? वहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। कॉटन पास में वो एरियाज़ जो हैं, क्लाइमेट भी सूटेबल है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ देयर। लेकिन तवानाई, क्योंकि इतने दूर दराज इलाकों में एक हैवी इंडस्ट्री के लिए इतनी बिजली कहाँ से आएगी? तो उन्होंने क्या किया है, दे आर सेल्फ सफिशेंट इन इलेक्ट्रिसिटी। वो बिजली अपनी प्रोड्यूस करते हैं, उनके अपने जनरेटर्स हैं, तो वो अपनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं। दे आर सेल्फ सफिशेंट। अब उनको मसला नहीं होता, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम नहीं होती, इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो क्या है कि हमें कुछ चीज़ों के लिए हमें ये भी देखना पड़ता है बाज़ औक़ात कि हम कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करें।
کرنی پڑتی ہیں. ہر چیز ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ سیکریفائس نہیں کر پا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو پھر ایسا ایک اسپاٹ ڈھونڈنا پڑے گا جہاں پر آپ کو ساری چیزیں اویلیبل ہو. تربیت یافتہ عملہ بہت ضروری ہوتا ہے. مزدوروں کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا، ان کا ہنرمند ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ ہنرمند نہیں ہوں گے، تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کے لیے بلکہ وہ پرابلمس بڑھا دیں گے. بجائے اس کے کہ آپ کے پرابلمس کو شیئر کریں، آپ کا برڈن شیئر کریں، وہ آپ کے لیے پرابلمس بڑھا دیں گے. تو ان کا ایجوکیٹڈ ہونا، ان کا اسکلفل ہونا بہت ضروری ہے. منڈیوں کی دستیابی، مارکیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ نے انڈسٹری بنائی، آپ نے شوگر مل تو بنا لی، اب آپ کو وہ چینی بیچنی ہے تو وہ کہاں لے کے جاؤ گے؟ آپ کو مارکیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. مارکیٹ یا تو آپ کے بالکل قریب ہو، یا پھر دوسری جیسے یہ تیز ذرائع نقل و حمل ہے تو کیا ہے کہ آپ وہاں سے آپ کے پاس کمیونیکیشن کے، ٹرانسپورٹیشن کے جو ہیں مینز وہ فاسٹسٹ ہوں، تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. آپ اس کو فوراً مارکیٹ تک پہنچا دیں، مارکیٹ سے وہ خود ہی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے گی. تو جن ایریاز میں، جن ممالک میں، جن علاقوں کے پاس ذرائع نقل و حمل جو ہیں وہ ڈیولپڈ ہیں، دے آر سکسیزفل، لائک امریکہ ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، برٹن ہے. ان کی سکسیزفل ہونے کی، ان کی انڈسٹری سکسیزفل ہونے کی ریزن میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے ذرائع نقل و حمل جو ہیں دے آر فاسٹسٹ. ٹھیک ہے. سرمایہ کی فراوانی، انویسٹمنٹ جو آپ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جو آپ اس کے اندر پیسہ لگا رہے ہو، جو آپ اس کے لیے را مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہو، آپ کے پاس اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس سرمایہ کی کمی ہوگی، آپ لیبر نہیں خرید سکتے، آپ لوگ ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ مزدوروں کو کیا تنخواہ دو گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو سرمایہ کی فراوانی ہونی چاہیے، تاکہ آپ لیٹس سپوز اگر آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، آپ سٹارٹ کر لیں بزنس، جتنے پیسے تھے وہ تو لگ گئے، اب آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے کچھ بھی، تو آپ کا وہ بزنس جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بیچ میں ہی رک جائے گا. حکومتی سرپرستی ہونا ضروری ہے. کیونکہ کچھ آفیشیل میٹرز اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ سہولیات ایسی ہوتی ہیں جو حکومت کے تعاون کے ساتھ ہی آپ کو مل سکتی ہیں. اس میں ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ انرجی ہے، سرمایہ ہے. جس سے سرمایہ آپ کو کیسے، آپ کو لونس دیتی ہے گورنمنٹ. انرجی ہے، آپ کو ایزیلی اویلیبل. جب تک انرجی نہیں ہوگی، آپ اپنا سکسیزفل نہیں ہوں گے آپ اپنے پروجیکٹ میں، تو کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سے آپ کو ہیلپ لینا پڑتی ہے، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں. پانی کی دستیابی، وہی بات کہ پانی جو ہے وہ صنعتی ترقی کے لیے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تو یہی وجہ ہے کہ صحراؤں میں، ریگستانوں میں، ڈرائی ایریاز میں جو ہیں صنعتیں ایک تو لگتی نہیں ہیں، اگر لگیں بھی تو وہ اتنی زیادہ کوئی سکسیزفل نہیں ہوتی ہیں. اگر مجبوراً لگانی بھی پڑے تو آپ کو باقی ذرائع مینیج کرنا پڑتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ اس میں کیپٹل انویسٹ کرنا پڑتا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے آپ کو اس میں محنت کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر اگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں، لوہا، فولاد اور سوتی کپڑا. ان صنعتوں کے لیے پانی کی بہت زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے. تو ایسی صنعتیں جو ہیں وہ عموماً سمندروں، دریاؤں اور جھیلوں کے کناروں پر جو ہے وہ قائم کی جاتی ہیں. صنعتی فاضل مواد جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ قسم کا فیول یوز ہو رہا ہے، تو اس کے اندر سے ویسٹ مٹیریل بھی نکل رہا ہے. تو اس ویسٹ مٹیریل کو پراپر جو ہے وہ ڈیکمپوز کرنے کا ذریعہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری فیکٹریز اور انڈسٹریز ایسی آپ کو نظر آتی ہیں کہ انہوں نے اپنا جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کی ڈیکمپوزیشن کا کوئی پراپر سسٹم نہیں بنایا ہوتا، ان کا کوئی پراپر سیوریج سسٹم نہیں ہوتا. تو وہ بہت زیادہ جو ہے پولیوشن، لینڈ پولیوشن جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ہماری زمین بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. اور لینڈ پولیوشن ہوگا تو وہ واٹر پولیوشن کی بھی وجہ بن جاتا ہے. اور ایسے ہی وہ جو ہے کیا نام لیتے ہیں، واٹر پولیوشن کے ساتھ ساتھ ایئر پولیوشن کی سب وجہ بھی بن جاتا ہے. تو یہ ریزنز ہوتی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے صنعتی شعور. آپ انڈسٹری بنانا چاہتے ہیں، کسی چیز کی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، اور آپ کے اندر شعور نہیں ہے، آپ کو اس کی بیسک
نالج ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اسٹیبلش کریں گے؟ جیسے آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ مجھے کہاں پر اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے تو آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، ذرا اذان سن لیں ہم۔ اچھا جی، واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ اسٹوڈینٹس ایکسکیوز می فار دس گیپ، لیکن اذان ضرور سنا کریں اور اس کا جواب بھی دیا کریں۔ کچھ بھی کر رہے ہوں تو اس میں ایک پاز لے لیا کریں اور اذان ضرور سنا کریں۔ اچھا جی، واپس ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ صنعتی شعور کی بات کر رہے تھے ہم، تو صنعتی شعور کیا کہ آپ کے پاس بیسک ایجوکیشن، بیسک نالج ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں انڈسٹری؟ جیسے سپوز اگر میرے پاس پیسے ہوں بہت سارے تو میں کہوں کہ ہاں مجھے تو انڈسٹری لگا لینی چاہیے، مجھے بزنس شروع کر لینا چاہیے، تو میں کسی سے بھی پوچھ کے ہاں میں بتاؤ بھائی کس چیز کا بزنس کروں، وہ مجھے کوئی انفارمیشن دیتے ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ فلاں چیز کا بزنس شروع کر لیں، موبائل فون کا بزنس شروع کر لیں، ہول سیل سٹارٹ کر دیں۔ تو میں کیا کروں، میں یہ سٹارٹ تو کر لوں، مجھے نہ موبائل فونز کا کوئی نالج ہو، مجھے جو کوئی پیچھے سے بیچ رہا ہے میں اس کو خرید رہی ہوں، آگے بھی میں لوگوں کو بیچ رہی ہوں، اس کی کوالٹی کا مجھے نہیں پتہ، مجھے اس کے اسٹینڈرڈ کا نہیں پتہ، مجھے ڈیمانڈ کا نہیں پتہ کہ آج کل ڈیمانڈ کیا ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ، تو میں اس کو سکسیزفل نہیں بنا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو انڈسٹریل جو ایجوکیشن ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب تو ڈیولپڈ کنٹریز نے پراپر ایجوکیشنز اور پراپر ڈگریز ہیں اس چیز کو لے کر۔ کچھ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے نام بھی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، جاپان، چائنا، امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی۔ وہاں پر نام اسی لیے آتے ہیں کیونکہ یہی کنٹریز ہیں جو انڈسٹری میں آگے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یورپ کے کافی زیادہ ممالک ہیں، برٹن ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، دے آر دا لیڈنگ کنٹریز ان انڈسٹری۔ لوگوں کی طلب ڈیمانڈ کی ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ ڈیمانڈ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ سپلائی بھی ہوتی ہے، آپ کا بزنس اتنا ہی سکسیزفل رہتا ہے۔ اگر ڈیمانڈ نہیں ہوگی کسی چیز کی، آپ نے ایک بہت بڑے اسکیل پہ کسی ایسی چیز کی پروڈکشن شروع کر دی جو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کا آپ کو نقصان ہی ہوگا۔ معاشی نظام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے، ایک کمیونزم ہوتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہوتا ہے کہ جو صنعتی ترقی ہے وہ مکمل طور پر سرمایہ دار کے ہاتھ میں ہے، جو انویسٹ کر رہا ہے، جو بزنس مین ہے اس کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جتنی محنت کرتا جائے گا اتنا وہ منافع جو ہے وہ کماتا جائے گا۔ کمیونزم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ملکی صنعتیں مکمل طور پر حکومت کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں، حکومت انویسٹ کرے گی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، مطلب اور حکومت اس چیز سے ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کہ آپ کتنی ڈیولپ، بیکاز آپ جب تک اندر رہ رہے ہو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری انڈسٹری کتنی ترقی کر رہی ہے اور میرے پاس اور کتنی کیپیسٹی ہے، میں اور کتنا کام کر سکتا ہوں۔ لیکن جب گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ فیزز آتے ہیں، ایک فیز میں وہ آپ کو اتنا انویسٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں، آپ اس کو کرتے ہو، اس میں ورک آؤٹ کرتے ہو، تو وہ تھوڑا سا نظام جو ہے وہ پازز میں ہوتا ہے، سکسیزفل نہیں ہوتا اتنا، رفتار ترقی کی آپ کہہ سکتے ہیں سست ہو جاتی ہے۔ کاروباری اداروں کا کردار، کاروباری اداروں میں جیسے اگر کوئی انسان بزنس کرنا چاہ رہا ہے اور بینکس جو ہیں وہ اس کو ایزی انسٹالمنٹس پہ لون دے رہے ہیں کہ جی آپ یا آپ کوئی بلڈنگز جو ہیں لیز پہ لے رہے ہیں اپنا کام شروع کرنے کے لیے، تو آپ کو جو اس طرح کی سپورٹس مل رہی ہوتی ہیں وہ جتنے آپ کے لیے آسانیاں مہیا کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا کام سکسیزفل ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو اچانک ساتھ پہ قرضے نہیں ملتے ہیں لیکن آپ کے اندر بہت زیادہ کیپیسٹی ہے، آپ کے اندر انڈسٹریل نالج بہت زیادہ ہے، آپ کے اندر
آپ کے پاس لوگ بھی موجود ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کوئی کام کر ہی نہیں پا رہے ہو. تو کاروباری اداروں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس میں. سیاسی استحکام ہونا چاہیے. سیاسی استحکام ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ جو پالیسیز ہیں وہ سیم رہتی ہیں. اب پاکستان ہمیشہ سے، جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستان سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہو سکا. سیاسی استحکام پاکستان کو نصیب ہی نہیں ہوا کبھی. یہ حکومت آ رہی ہے، ہمارا 5 سال کا ایک ٹینیور ہوتا ہے. 5 سال بعد اسی انسان کا دوبارہ سے الیکٹ ہو کے آ جانا تو ناممکنات میں سے ایک بات ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ایک انسان آتا ہے، ہم خود اس کو الیکٹ کرتے ہیں، 5 سال بھی اس کو پورے نہیں کرنے دیتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے. وہ کن وجوہات پر جاتا ہے، ان وجوہات کی اس کو کوئی اور سزا بھی نہیں ملتی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ہے. تو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے دیٹ از ویری ڈیسٹیبلائز، بہت زیادہ غیر مستحکم ہے. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہر نئی آنے والی حکومت نئی پالیسی بنا دیتی ہے. ہر نئی آنے والی حکومت نئی پالیسی بناتی ہے. اب جیسے لیٹ سپوز کہ اگر ایک ٹیچر آتا ہے، آپ کو نیا ٹیچر آیا آپ کی کلاس میں آپ کو پڑھانے کے لیے، کچھ دن لگتے ہیں ٹیچر کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور آپ کو ٹیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. لیکن کچھ دنوں بعد یا ایک آدھے مہینے میں آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، آپ کو ٹیچر کی سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹیچر کو آپ کے پرابلمس سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو وہ پھر آپ کے پرابلمس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں. آپ کو ہوتا ہے کہ مس نہیں، ہم اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ ہر روز کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ٹیچر آپ کے جو ہیں وہ آپ کے اکارڈنگ اس کو کم کر دیں گے کہ آپ زیادہ نہیں کر سکتے، آپ کم کریں، لیکن کوالٹی جو ہے آپ کا کوالٹی مینٹین ہونی چاہیے، آپ کا اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنا ہوم ورک کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہر مہینے بعد یا ہر 2 مہینے بعد، 1 سال ہوتا ہے نا آپ کا ایک ٹیچر کے ساتھ، آپ نے 1 سال لازمی پڑھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا سیشن ڈسٹرب نہ ہو، آپ کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو. ایسے ہی ہمارا سیاسی نظام ہے کہ 5 سال پورے کرنے ہوتے ہیں. اگر بدقسمتی سے ہر 2 مہینے بعد آپ کے پاس ایک نیا ٹیچر آئے گا تو ہاؤ وڈ یو فیل؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو تو پرابلم ہوگی کہ ہر 2 مہینے بعد نیا ٹیچر آ جاتا ہے، ہر ٹیچر کا نیا پیٹرن ہوتا ہے تو وہ نئی نئی چیزیں لے آتا ہے، تو آپ کیسے مینٹین کریں گے؟ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اس کے لیے عوام کو بھی اویئر ہونا چاہیے، ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے. ہمیں اپنا ووٹ جو ہم کاسٹ کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اس رسپانسبلٹی کو کیسے پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سیاسی استحکام ہو گیا. اس کے بعد ٹیکسوں میں چھوٹ. ٹیکسوں کی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ صنعتی ترقی کو بڑھا دیتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر ایکسٹرا برڈن ہوتا ہے ٹیکسز کا تو آپ کا جو بہت زیادہ جو آپ کا پروفٹ ہے وہ ٹیکسز کو پے کرنے میں چلا جاتا ہے، تو آپ مزید انویسٹ نہیں کر پاتے ہو. بزنس یا اکانومی کا رول کیا ہوتا ہے؟ یو ارن، آپ کا پروفٹ ملتا ہے، یو سیو منی، انویسٹ، پروفٹ، سیو، انویسٹ، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جب تک آپ اپنے پروفٹ کو انویسٹ کرنے کی بجائے آپ اس کو ٹیکسز میں ہی پے کرتے رہو گے تو آپ کا بزنس ایکسپینڈ نہیں ہوگا، اسٹیبلش نہیں ہوگا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ٹیکسز جو ہیں فلیکسیبل ہوں، بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کو ٹیکسز نہ پے کرنے پڑیں. تو یہ ہیں عوامل، طبعی اور غیر طبعی عوامل. کچھ چیزیں ہم آگے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہم انڈسٹریز کے بارے میں پڑھیں گے، الگ الگ انڈسٹریز کے بارے میں پڑھیں گے، میجر انڈسٹریز کے بارے میں. تو ان سب میں جب ہم یہ عوامل پڑھتے ہیں، اثر انداز ہونے والے عوامل، تو کچھ عوامل کامن ہیں وہ ہم سب میں پڑھیں گے. وہ کامن کیا ہیں؟ جیسے مزدوروں کی اویلیبلٹی، جیسے طبعی خدوخال، اس کے علاوہ الیکٹریسٹی یا فیول کی اویلیبلٹی، مارکیٹس اویلیبلٹی، ڈیمانڈ، لوگوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کتنا چاہتے ہیں کہ آپ سے کتنے اماؤنٹ میں انہیں کوئی چیز چاہیے کہ آپ اس کو انکریز کر سکو، طلب جسے آپ کہتے ہیں.
اس کے بعد جو ہے آپ بات کرتے ہیں واٹ ڈو یو سے لیبر اویلیبلٹی کی. تو یہ کچھ کامن فیکٹرز ہیں جو ہم سب انڈسٹریز میں پڑھتے ہیں. یہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ جب ہمارا ٹاپک آئے گا تو ہم ون بائی ون سب میں ڈسکس کریں گے. لیکن یو ہیو ٹو کیپ آل آف دیز تھنگس ان یور مائنڈ. آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے. یہ بیسک چیزیں ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں یہ بیسک نالج ہے, آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کوئی بھی انڈسٹری پر کیا کیا چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی چیز فنگر ٹپس پہ یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے. اس ٹاپک کو اچھے سے پریپیئر کریں. 5 شارٹ آنسر کوشچنز آپ نے اس چیپٹر میں سے بنا کے مجھے واٹس ایپ کرنے ہیں. دس از یور ٹاسک فار ٹوڈے, اور دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک اینڈ ٹوڈیز لیکچر. اگر آپ اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہے, کوئی بھی کوشچن ہے, دو آسک می, آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ.